نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام و حفاظ کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اسی لیے میں مختصراً اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدیہ درود نشاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور جن کے نام سے یہ محفل سجی ہے ان کی شان یہ ہے کہ اس نواسے سے محمد مصطفیٰ کو پیار ہے، اس پیاسے سے علی شیر خدا کو پیار ہے، اس پیاسے سے علی شیر خدا کو پیار ہے، اور انہوں نے بھی سجدے کیے بہت مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کا، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کا ناز ہے۔ کربلا کے واقعات آپ کافی دنوں سے سنتے آ رہے ہیں، 10 روزہ پروگرام میں بھی آپ نے بہت جگہ سنا ہوگا۔ اب ہم آج کی مختصر سی گفتگو میں مابعد کربلا پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ جو کربلا کا جنگ ہوا تھا اس کے بعد کیا ہوا۔ حضرات، کربلا کے میدان کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، نواسہ رسول حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور فقط اسی پر بس نہیں ہوا بلکہ شہادت کے بعد ان کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے کپڑے نکال لیے گئے، اس کے بعد ان کے سر کو جسم سے الگ کر کے نیزوں پر چڑھا دیا گیا تھا۔ وہ ایسا وقت تھا جب زمین بھی آنسو بہائی ہوگی، جب آسمان بھی پھوٹ پھوٹ کے رویا ہوگا، جب اپنے تو اپنے اغیار بھی سنتے تھے تو آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے تھے۔ وہ ایسی جنگ تھی، وہ ایسا معرکہ تھا جس میں حسین ابن علی نے اپنی شہادت دے کر دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا تھا، لیکن یزیدیت کی پیاس اس سے نہیں بجھتی ہے، بلکہ جب امام پاک کی شہادت ہو جاتی ہے حکم ہوتا ہے کہ ان کے جسم کو گردن سے الگ کر دیا جائے، گردن الگ کرنے کے بعد نیزوں کی نوک پر چڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے لے کے گھمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جسم اطہر پر اتنی زیادہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہے۔ یزیدی فوج کا ایک سپہ سالار بیان کرتا ہے، ایک سپاہی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام پاک کی لاش کے قریب سے گزری تو انہوں نے دیکھا کہ امام پاک کے جسم مبارک خون سے لطمت ہے، امام پاک کے جسم مبارک کی ہڈیاں ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا ہے۔ حضرت زینب نے دیکھا، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ حضرت زینب پکار اٹھی، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ، آپ پر
ملائکہ مقربین اور اللہ کا درود و سلام ہو۔ دیکھو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حسین ابن علی آپ کا نواسہ زمین پر پڑا ہوا ہے، خون سے لبلب ہے، آپ کا نواسے کی جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی ہے۔ واہ محمد آپ کے گھر کی شہزادیاں قید کر دی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت زینب جب یہ پکارتی ہے تو اپنے اغیار بھی آنسو بہاتے ہیں۔ دیکھنے والوں کے، سننے والوں کے آنکھوں سے آنسوں کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہوتے، وہ ایسا منظر تھا جب ابن زیاد کے لشکر نے اہل بیت اطہار کی خاتون کو، وہ پاکیزہ اور مقدس خاتون جن کی عظمت کے چرچے عرش پر بھی ہیں، جن کے عظمت کے چرچے فرش پر بھی ہیں، ان خواتین کو زنجیروں سے جکڑ کر حضرت زین العابدین کو زنجیروں سے جکڑ کر قید کر کے لے جایا جا رہا تھا، اور وہ پاکیزہ مقدس خواتین کو ننگے اونٹ کے پیٹھ میں بٹھایا جا رہا تھا۔ وہ ایسا منظر تھا کہ آپ بھی دیکھتے تو آپ کے آنکھوں سے آنسوں کے قطرات در اٹھتے۔ حضرت زین العابدین سمیت ان کے تمام گھر والوں کو لے جایا جاتا ہے۔ وہ ایسا منظر تھا مسلمانوں، جب امام پاک اور شہیدوں کی لاش مبارک کو، یعنی جس میں اطہر کے سر کے حصے کو لے کر ابن زیاد کے پاس یہ لوگ گئے، ابن زیاد کے پاس گئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابن زیاد نے اپنی چھڑی سے امام پاک کے ہونٹ پر ٹھوکریں ماری۔ جب ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم نے دیکھا کہ یہ صحابی رسول کے ساتھ، یہ نبی کے نواسے کے ساتھ گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے، حضرت زید بن ارقم نے ارشاد فرمایا کہ ابن زیاد سنو، تم اس ہونٹ پر چھڑی چلا رہے ہو جس کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، تم اس ہونٹ پر چھڑی چلا رہے ہو جسے میرے مصطفیٰ چوسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت زید بن ارقم آگ ببولا ہو جاتے ہیں، لیکن ابن زیاد غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر بوڑھے نہ ہوتے تو آج تمہاری گردن میں یہی مار دیتا۔ حضرت زید بن ارقم صحابی نبی تھے، انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا کہ میرے نبی حسین اعظم کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، میرے نبی حسین اعظم کے ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، میرے نبی حسین اعظم کے ہونٹوں کو ایسے چوستے تھے جیسا کہ کوئی انسان کھجور چوسا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی نبی تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اے لوگوں، تم نے غلام کو، تم نے ایک ظالم و جابر کو حاکم تسلیم کر لیا ہے، جو اچھے لوگوں کو تو قید کر دیتا ہے اور برے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا۔ ابن زیاد کی محفل سے حضرت زید بن ارقم اٹھ کر چلے گئے، مسجد میں لوگوں کو جمع کیا گیا، مسجد میں لوگ جمع ہوئے۔ ابن زیاد منبر پر جا کر کھڑا ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ رب قدیر نے امیر المومنین یزید کے لشکر کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بدبخت ایسا اعلان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حسین ابن علی کو ذلیل کیا، حسین ابن علی کو شکست عطا فرمایا۔ وہاں ایک شخص جو محب اہل بیت تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا خون کھول گیا، وہ آنکھوں سے نابینا تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ابن زیاد کے منہ سے یہ باتیں سنی، انہوں نے کہا کہ تو کذاب ابن کذاب ہے، علی بھی حق ہے اور نبی بھی حق ہے، نبی بھی سچے ہیں، حسین بھی سچے ہیں اور حسین کے والد گرامی علی بھی سچے ہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں، اہل بیت میں تعریف کرتے ہیں، ابن زیاد کا خون کھول جاتا ہے، اسے پکڑنے کا حکم دیتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے قبیلے کے لوگ انہیں چھڑا لیتے ہیں، اس کے بعد ابن زیاد کا خون کھولتا رہتا ہے، اسے بلاتا ہے، بلا کے قتل کر کے شاہر عام پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی نے ایک پیغام دیا کہ کیوں نہ ہم اس آل نبی پر اپنی جان کو قربان کر دیں جن کی وجہ سے ہماری جان سلامت ہے، اور جن کے تعلق سے میرے امام نے فرمایا ہے کہ تیری نسلیں باپ ہے بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب کا۔
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت حسین، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. امام پاک کی شہادت ہوتی ہے، وہ امام پاک جو علی مرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں اور جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، وہ امام پاک جن کی والدہ کی شان سماعت فرمائے. ایک مختصر حدیث بتانے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پر گئی. میں نے دیکھا دروازہ بند ہے اور اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے. ذرا غور سے سنا مسلمانوں، اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے. حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ میں نے روشن دان سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو فاطمہ الزہرا آرام فرما رہی تھی اور چکی خود بخود چل رہا تھا. حضرت ام ایمن بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسنین کریمین کا بچپنا تھا، وہ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے. میں نے دیکھا جھولا خود بخود ہل رہا تھا. میں حیران ہو گئی. میں آقا کی بارگاہ میں آئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کی صاحبزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے گھر گئی تھی. میں نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا لیٹی ہوئی ہے اور چکی خود بخود چل رہا ہے. میں حیران ہوں. میرے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ام ایمن جاننا چاہتی ہو تو سنو، میری بیٹی فاطمہ الزہرا روزے سے ہے. اس کو پیاس کی شدت لاحق ہوئی تھی اور میں نے اللہ رب العزت نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا کو پیاس کی شدت لاحق ہے تو اس پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا رب قدیر نے تاکہ فاطمہ الزہرا کو پیاس اور بھوک کی شدت محسوس نہ ہو. حضرت فاطمہ الزہرا آرام فرما رہی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ام ایمن تم جاننا چاہتی ہو کہ وہ چکی چلانے والا کون تھا؟ تو سنو، میری بیٹی فاطمہ الزہرا جب آرام کرتی ہے تو ان کا کام کوئی دنیا کا مخلوق نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے کے. فرمایا کہ چکی اللہ کے فرشتے چلا رہے تھے اور تم نے جو دیکھا کہ میرے نواسے حسنین کا جھولا جھول رہا تھا وہ بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے جھولا رہے تھے. کیا شان ہے! بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان ہے. عزیزوں میں مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرات، کربلا کے بعد جب ابن زیاد کے پاس امام پاک کا سر لے جایا گیا، پھر وہاں سے اس نے اس سر مبارک کو یزید کے پاس ایک دستہ کے ساتھ چند لوگوں کی جماعت جس میں شمر وغیرہ کی نگرانی میں بھیج دیا. اب سر مبارک یزید کے پاس جا رہا ہے تحفہ کے طور پر. اللہ اکبر! جب آپ کے سامنے کسی کا سر کٹ جائے جسم میں سکت نہیں ہوتی ہے کہ اس جگہ کھڑے ہو کے دیکھ پائے. لیکن وہ کتنے ظالم و جابر لوگ تھے جنہوں نے پہلے نبی کے نواسے کے سر پر کاٹا، پھر اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں. نیزے کے اوپر چڑھا کے بھیجا گیا یزید کی طرف. میرے عزیزوں، امام حسین کا سر جب لے جایا جا رہا تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک کٹا ہوا سر ہے جو نیزے کے اوپر ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا، پوچھنے والوں نے پوچھا بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ سر نبی کے نواسے کا ہے. یزیدیوں نے بھی دیکھا کہ یار سر تو بہت بلند ہے. دیکھ بول اٹھا کہ یہ کیسا سر ہے جو کٹنے سے پہلے بھی بلند تھا اور کٹنے کے بعد یہ کیسا سر ہے؟ یہ حسین اعظم. ارے میرے حسین نے قربانی دی، اپنے چھوٹے بچے علی اصغر کو شہید کر دیا. ایک لفظ شکایت زبان پر نہیں لائے. جب شہید ہو گئے خون کے قطرات کو ہاتھوں میں لیا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، دعا کیا، اے رب قدیر میری اس چھوٹی شہادت کو بھی قبول فرما. میرے عزیزوں میں آخری دو باتیں بتا کر رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ. درود پاک
سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب امام پاک کا سر یزید کے گھر کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ راستے میں جو پہلی جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ یہ لوگ شراب وغیرہ پیتے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں کی ایک دیوار تھی، ایک قلم آسمان سے نازل ہوتا ہے اور دیوار پر خود بخود تحریر لکھتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی کے نواسے حسین کو شہید کیا ہے، کیا وہ آخرت میں ان کے نانا جان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ انہی روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تحریر پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ جب یزیدیوں نے بدبختوں نے دیکھا کہ ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، راہب سے پوچھا یہ تحریر کس نے لکھا؟ راہب نے کہا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ اس کا لکھنے والا کون ہے اور لکھا کب ہے، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ تحریر تمہارے نبی کی تشریف آوری سے 500 برس قبل۔ اب راہب نے سارا حال دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یزیدیوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ایک چھوٹے سے قافلے جو کہ 72 یا 82 لوگوں کے دستہ پر مشتمل تھا شہید کر دیا۔ اب ذرا 2 منٹ کی بات، شہید کر دیا۔ راہب پر سارا حال جب ظاہر ہوا، راہب نے کہا یار تم لوگ کتنے بدبخت ہو کہ اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کرتے ہو اور پھر اس کے بعد ان کے بچوں کو قیدی۔ راہب نے کہا کہ میں یہ سر لینا چاہتا ہوں، میں 10,000 درہم تمہیں دوں گا رات بھر کے لیے۔ راہب اس سر کو لے لیتا ہے، اپنے حجرے کے اندر لے کر جاتا ہے، لے جانے کے بعد اسے اپنے سامنے رکھتا ہے، بڑے تعظیم و توقیر کے ساتھ امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کرتا ہے، آپ کے چہرے اقدس سے خون کو صاف کرتا ہے اور جو گرد لگے ہوئے تھے، جو غبار لگے ہوئے تھے، اس غبار کو صاف کرتا ہے، سر مبارک خوشبو سے معطر کرتا ہے، کافور لگاتا ہے۔ اس کے بعد بڑی تعظیم کی نگاہ سے امام پاک کے سر مبارک کی زیارت کرنے لگتا ہے۔ آدھی رات گزرتی ہے، وہ راہب دیکھتا کیا ہے کہ اس سر مبارک سے ایک نور کی کرن ٹوٹی ہے، اس کی نگاہوں سے وہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک نور جس کا تعلق سر سے ہے وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے، اس کا پورا کمرہ نور سے، اس سر مبارک کے نور سے اجالا ہو گیا ہے۔ راہب امام حسین کے سر مبارک سے نکلنے والے نور کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اور صرف حیران نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی عقیدت کا یہ صلہ ہوتا ہے، اس کی محبت کا یہ صلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے امام پاک کے سر سے محبت کیا تھا۔ رب قدیر اس کے دل میں عقیدت اور محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ شخص فقط دیکھ کر تعظیم ہی نہیں کرتا ہے بلکہ جب سر مبارک امام حسین سے نکلنے والے نور کو دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میرے دوستو وہ ایمان لے آتا ہے۔ پھر یہ مختصراً بتا رہا ہوں یزید کے بارے میں۔ یزید کہتا ہے کہ امام پاک کے سر کو سامنے رکھا کہ اے حسین، اگر آپ کا معاملہ میرے ساتھ ہوتا تو میں آپ کو ہرگز قتل نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت امام پاک کے چہرے اقدس پر چھڑی چلانے لگا۔ ایک صحابی رسول ہے، انہیں برداشت نہیں ہو سکتا ہے ساری چیزیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے امام کے چہرے پر چھڑی چلا رہا ہے یزید۔ وہ کہتے ہیں بدبخت تجھے نہیں معلوم کہ یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ امام حسین کے ہونٹ کو اس طرح چومتے تھے جس طرح کہ کوئی کھجور کو چوسا کرتا ہے، اور میرے مصطفیٰ حسنین کریمین کو سونگا کرتے تھے۔ سونگنے کی وجہ بھی آپ بتا دوں میں، سونگنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول،
پوچھنے والے نے پوچھا یار محبت کے تو بہت طریقے ہوتے ہیں، چومتے ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پیار سے باتیں کرتے دیکھا ہے، لیکن یہ سننے والا مسئلہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا سنو، حسنین کریمین میرے نبی کے لیے اور ساری کائنات کے لیے دنیا کے دو پھول تھے، اور پھول کو سونگا جاتا ہے، چوما نہیں جاتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک کو جب یزید بظاہر آنسو بہاتا ہے، لیکن یہ اس کی سیاست تھی جو وہ امام حسین کے قتل سے اپنے آپ کو بری کرنا چاہتا تھا۔ حضرت زین العابدین کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ زین العابدین اگر آپ کے والد کا معاملہ مجھ سے ہوتا تو میں ہرگز قتل نہ کرتا، اور آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ مدینہ شریف سے مجھے خطوط کے ذریعے رابطہ کریں، میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ پھر وہ دستہ مدینہ شریف اور وہ زین العابدین جنہوں نے علی اصغر کی پیاس بھی دیکھی تھی، جنہوں نے علی اکبر کی تڑپتی ہوئی جوانی کو بھی دیکھا تھا، وہ زین العابدین جنہوں نے شہداء کربلا کے تمام مناظر کو ملاحظہ فرمایا تھا، اب تک وہ چپ تھے، صبر کے دامن کو پکڑے ہوئے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں اپنے نانا جان کی قبر انور پر سب سے پہلے جاتے ہیں، سارا ماجرا کربلا بیان کرتے ہیں، رو رو کر زاروں قطار روتے ہیں، آنسو کے سیلاب جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ زین العابدین اس کے بعد کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت سے لے کر آخری لمحے تک امام زین العابدین کبھی مسکرائے نہیں تھے۔ اور امام زین العابدین کے بارے میں آخری بات بتاتا ہوں، پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مروان کی حکومت تھی، امام زین العابدین کو دوبارہ قید کر لیا گیا۔ حضرت امام زہری کا دور تھا، انہوں نے دیکھا کہ زین العابدین قید کر لیا گیا ہے، نواسہ رسول کو قید کر لیا گیا ہے۔ زہری یہ منظر دیکھ کر رونے لگا، زہری کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ امام زین العابدین نے پوچھا اے زہری روتا کیوں ہے؟ امام زہری نے کہا کہ اے زین العابدین آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ حسین اعظم کے بیٹے ہیں، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو آپ کو اس حالت میں بھی قید کر لیے ہیں، آپ کو زنجیروں سے جکڑ دیے ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں زہری پریشان نہ ہو، ہم تو اس کی رضا پاتی ہیں، ورنہ یہ زنجیریں کیا چیز ہیں۔ امام زین العابدین ایک جھٹکا دیتے ہیں اور تمام زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت اطہار کسی بھی محاذ پر معرکہ کربلا میں مجبور نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ خداوندی ہر وقت موجود تھی۔ اگر وہ چاہتے تو ایک بار دعا کرتے اور پوری یزیدی لشکر تباہ ہو جاتی، اگر وہ چاہتے اللہ کی بارگاہ میں آگ اٹھاتے اور یزیدی تہس نہس ہو جاتے۔ جب یہ سارا معرکہ ہو گیا اس کے بعد سارے یزیدی ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے گئے، اور اس کے بعد بھی یزید کی بڑی لمبی کارستان ہے، پتہ نہیں وقت نہیں ہے میرے پاس ابھی، میں بس ان چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔